السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو رشتے متعین اور بنائے گئے ہیں ان کے حقوق کو ادا کرنا اسلام کی تعلیم ہے۔ اس لیے ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اسلام نے جہاں پر اپنے حقیقی بھائی بہنوں کے حقوق کو ادا کرنے اور ان کو مکمل کرنے کی تعلیم دی، اور ہم نے یہ بھی جانا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا زاد اور بقیہ جو رشتے کے بھائی ہوتے ہیں، بہنیں ہوتی ہیں، ان کے ساتھ بھی حسن اخلاق کا معاملہ کرنے کی تعلیم اور تاکید کی۔ ایسے اسلام نے اس مسلمان اور غیر مسلم دونوں کے درمیان میں دراڑ نہیں رکھی، بلکہ وہ چونکہ ایک ساتھ رہتے ہیں تو ان کے درمیان میں معاشرتی زندگی اور سماجی زندگی کے اندر جو ایک دوسرے کو ملنا ہوتا ہے ان کی رعایت بھی کی ہے۔ اس لیے اسلام کی یہ تعلیم ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے کسی کو ہدایت دی اور وہ اپنے خود سے کسی کے دباؤ میں آ کر نہیں بلکہ خود سے اس نے اسلام قبول کیا، تو اب کیا اس کے جو دیگر بھائی بہن ہیں جو کہ اسلام میں داخل نہیں ہوئے، وہ اپنے اعتبار سے اپنے مذہب پر ہیں، تو کیا ان کے ساتھ وہ رشتہ داری کو برقرار رکھے گا یا نہیں؟ تو اسلام نے بتایا ہے کہ ان کے ساتھ جو معاشرتی زندگی ہوتی ہے یا جو سماجی زندگی ہوتی ہے اس میں سوائے شرک والے کاموں کے اور جو ایک انسانی ضرورت کے لحاظ سے جو چیزیں درپیش ہوتی ہیں، جن چیزوں کو کرنا ہوتا ہے، ان میں ان کے ساتھ وہ خیر خواہی کا ہی معاملہ کریں گے۔ مثال کے طور پر اگر وہ بیمار ہو جائیں تو ان کی عیادت، اور اگر اللہ تعالیٰ نے استطاعت دی ہے تو ایسی صورت میں ان کی علاج کے اخراجات کو برداشت کریں۔ اگر ان کے یہاں کسی چیز کی ضرورت پڑ جائے، وہ قرض کے بوجھ سے دبے ہوئے ہوں اور قرض کی ادائیگی نہیں ہو پا رہی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس اسلام قبول کرنے والے بھائی کو مال اور دولت سے نوازا ہے، تو وہ اس کے قرض کے بوجھ کو ہلکا کرے، اور تعلیم اور تربیت سے متعلق ان کے بچوں کی ذمہ داری ہو، یا یہ شخص بڑا تھا ان کے گھر میں دوسرے بھائی بہن چھوٹے تھے تو ان کی تعلیم اور ان کی تربیت پر بھی توجہ دینے کی اسلام نے تعلیم دی ہے۔ یہاں پر اسلام کا وسیع ہونا اور اسلام کا ان چیزوں کی رعایت کرنا یہ سمجھ میں آتا ہے کہ اسلام نے کیسی اعتدال کے ساتھ تعلیم دی ہے۔ اس لیے اسلام کو جو لوگ صحیح طور پر تعصب کے چشمے کو اتار کر پڑھتے ہیں تو ان کو سمجھ میں آتا ہے کہ واقعتاً اسلام ایسا مذہب ہے جو ہر ایک کے ساتھ اچھائی کی تعلیم دیتا ہے، اور اس کے نام کے اندر ہی سلامتی اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے۔ اس لیے ایسے بہت سارے مواقع ہیں جہاں پر صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کا ان کے اپنے اس طرح کے غیر مسلم بھائیوں کے ساتھ میں معاملات اور معاشرت والی زندگی کے کچھ پہلو سامنے آتے ہیں۔ جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے اپنے اسی طرح کے بھائی کو ایک جو ہے تحفہ پیش کیا تھا کپڑوں کا، اور اس زمانے میں چونکہ یہ چیزیں بہت اہم ہوا کرتی تھیں تو ایک بہت بڑا اہم تحفہ تھا۔ اور اسی طریقے سے حضرت عطا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب کوئی غیر مسلم نسبی بھائی یا نسبی بہن، یعنی وہ ایک ماں باپ کی اولاد ہو لیکن ایک نے اپنی خود کی مرضی سے بغیر کسی کے دباؤ سے اسلام قبول کیا اور دوسرے نے اپنے مذہب پر رہنا پسند کیا، اور وہ جب بیمار ہو گیا تو اس کی عیادت کرنا، اس کی مزاج پرسی کرنا، اس کی ضروریات کو پورا کرنا، یہ اسلام کی تعلیم ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ جب بھی ہم ایسے لوگوں کو دیکھیں، جو بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ لوگ اسلام قبول کرتے ہیں تو اپنے پچھلے رشتہ داروں کے ساتھ میں تعلقات کو برقرار نہیں رکھتے، یا کسی وجہ سے دراڑ آ جاتی ہے، تو اس کی استواری کے سلسلے میں توجہ دینا چاہیے، اور اسلام کی جو تعلیم ہے حسن اخلاق کی ان کو ان کے ساتھ برتنا چاہیے، تاکہ ان کو بھی یہ بات سمجھ میں آ جائے کہ اسلام دوسروں کے درمیان میں تفریق کرنے نہیں آیا بلکہ ایک دوسرے کے درمیان میں محبت پیدا کرنے آیا۔ اسلام نفرت کی تعلیم دینے نہیں آیا بلکہ اسلام محبت کی تعلیم دینے آیا ہے۔ اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے ان جیسی چیزوں پر خاص توجہ دینے کی۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح علم اور صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائے۔